کبھی کبھی میں سوچ بیٹھتا ہوں کہ میری چھوٹی سی آواز ہے تو کہاں پہنچے گی۔ رب کریم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام سے فرمایا تھا کہ اگرچہ وادی غیر ذی زرع ہے، اگرچہ چاروں طرف جنگل ہے، اور آپ کعبے پہ چڑھ کے بات تو کر دے، اس بات کو آگے آپ کا رب پہنچا دے گا۔ میرے عزیز، کوئی اذان پڑھنے والا تو ہو نا۔ صاحبزادہ ذکاء اللہ صاحب نے جو کام کیا، چلے ٹھیک ہے، کسی بندے سے 100% اختلاف بھی نہیں کیا جا سکتا، اتفاق بھی نہیں کیا جا سکتا، لیکن کیا آپ یہ نہیں سمجھتے کہ تیز دھوپ تھی، بڑی سخت دھوپ، اور اس بندے نے ایک سائبان تو کم از کم لگایا ہے نا، ایک چھتری تو لگائی ہے کہ آؤ سارے بیٹھو اس کے نیچے۔ اعلیٰ حضرت فرمایا کرتے تھے، مولانا لکھتے بھی تھے، پڑھاتے بھی تھے، اور استاد کن کے تھے؟ محدث اعظم جیسے لوگوں۔ لیکن فرماتے پھر حضرت صدر الشریعہ پریس والی مشین پہ بھی خود کھڑے ہوتے تھے۔ تو میرے بھائی، جب میرا گاڑی کھولنے پہ بندہ بھی کوئی اور مقرر ہو، دروازہ کھولنے پہ، ٹیشو پکڑانے پہ بھی کسی اور کی ڈیوٹی ہو، تو پھر کوئی محنت والا کام ہے۔ اعلیٰ حضرت فرماتے تھے یہ مولوی امجد علی انسان نہیں، یہ تو کام کی مشین ہے۔ مجھے تو ہمیشہ کارکنوں سے شکوہ رہتا ہے، میں کہتا ہوں کہ آپ کیوں بیٹھ کے صرف تجاویز کی بات کرتے ہیں، آپ بڑا کچھ کر سکتے۔ یہ بات یاد رکھ لیں کہ رجب طیب کی بہت ساری باتیں ہوتی ہیں، انشاءاللہ ہوتی رہیں گی، لیکن شیخ محمود افندی کو بھی یاد کریں، جو شخص کبھی بھی میڈیا پہ نہیں آئے، لیکن رجب طیب کی ساری تربیت انہوں نے فرمائی۔ وہ باقاعدہ ان کا مرید ہے۔ ساری ایک عام سمجھ لے صوفی، ان کو لوگ کوئی بظاہر اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ جس محلے میں کوئی MN رہتا ہے، وہاں بھی تو کوئی امام صاحب، خطیب صاحب ہوں گے۔ کوئی امام مسجد جہاں جہاں وہ رہتا ہے تو اس کے محلے میں کوئی MPA بھی تو ہوگا ہی۔ مولانا عبد جلالی نے اپنے علم کی بنیاد پر کوئی لمبی پراپرٹی نہیں بنوائی۔ اللہ کرے آج سے 4 سال بعد بھی کوئی ایک شخص ملے جو جا کے پوچھے کہ مولانا کی بیٹیوں کا کیا حال ہے، وہ کدھر گئے۔ میں سفر پہ ہوتا ہوں تو میں 100 دفعہ دعا مانگتا ہوں، اللہ کرے مجھے کوئی ایسا سنی مل جائے جو کہے کہ میں 50,000 لے گیا تھا اور ان کے بیٹے کے ہاتھ میں تھما آیا۔ کوئی لمبی پراپرٹی نہیں، ان کے بچے ہیں، ان کی بیٹیاں ہیں۔ میرے بھائی، یہاں تو جو آدمی 25 سال فوج کی نوکری کرے، ان کے بچوں کو فوج نوکری دے دیتی ہے، الاؤنس دیتی ہے، لیکن کبھی کسی نے پوچھا ہے کہ مولانا عبدالرزاق بطرالوی اگر وہ اسلام آباد کی مسجد سے ریٹائر کر دیے گئے تو مکان بھی مسجد کا تھا، تو مولانا کی فیملی آج کہاں ہے؟ علامہ ارشد القادری نے لکھا ہے رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ ماریرہ شریف کے جو سجادہ نشین تھے، بہت بڑے عالم تھے، فرماتے آخری وقت، اور وہ آخری ہجکی لے رہے تھے اپنی حیات ظاہرہ کی، آخری وقت جب ان کا وصال ہو رہا تھا نا، آخری وقت انہوں نے اپنے 4 بیٹوں کو بلا کے کہا، وہ اعلیٰ حضرت ان کے مرید ہیں، سید حسن میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اعلیٰ حضرت کا پیر خان، ان کو احسن العلماء کہا جاتا۔ وہ آخری باتیں جب وہ کر رہے تھے تو علامہ ارشد القادری فرماتے ہیں کہ کلمہ طیبہ پڑھنے سے پہلے انہوں نے اپنے 4 بیٹوں سے کہا کہ پتر، زندگی میں نوکری جہاں مرضی کرنا، رہائش جہاں مرضی رکھنا، لیکن ایک بات یاد رکھنا، اس عقیدے پہ قائم رہنا جس کی وضاحت اعلیٰ حضرت بریلوی نے فرمائی ہے۔ اب تو معاملہ بڑا عجیب ہے، یہ بھی ایک بہت بڑا مسئلہ ہے۔ وہ بزرگ گزر گئے جو کہتے تھے شاید مرید کی وجہ سے ہی ہماری بخشش ہو جائے۔